کہ اللہ اپنا فضل و کرم فرما دے فلسطین پر، اس نیت کے ساتھ بھی کہہ دیں سبحان اللہ۔ حرم سے پھر نکل کر آ فلسطینی فضاؤں میں، حرم سے پھر نکل کر آ فلسطینی فضاؤں میں، حرم سے پھر نکل کر آ فلسطینی فضاؤں میں، حرم سے نکل کر آ فلسطینی فضاؤں میں، بہت ہی ظلم امت پر تیری اب ڈھائے جاتے ہیں، بہت ہی ظلم امت پر تیری اب ڈھائے جاتے ہیں، زمانہ زخم دیتا ہے، زمانہ زخم دیتا ہے، نبی مرہم لگاتے ہیں۔ اور بس میں مقطع پڑھ دیتا ہوں چونکہ حضرت جلوگر ہیں اور وقت بھی دیکھیے 1 سے پار ہو گئے، اللہ خیر فرمائے، اللہ آپ کی سماعت اور قارئین کے پڑھنے کو قبول فرما لے، مگر جائیے گا نہیں، ایسے ہی آپ سن رہے ہیں، اچھا جانے والے نہیں ہیں، اللہ قبول فرما لے، ویسے تو ایک دن ہر ایک کو جانا ہے، وہ میری مزاحیہ ہے، مگر مقطع سید اختر اسی دم نعت کے اشعار کہتا ہوں، سید اختر اسی دم نعت کے اشعار کہتا ہوں، سید اختر اسی دم اشعار کہتا ہوں، سید اختر اسی دم نعت کے اشعار کہتا ہوں، تخیل میں میرے سرکار جب تشریف لاتے ہیں، تخیل میں میرے سرکار جب تشریف لاتے ہیں، زمانہ زخم دیتا ہے، زمانہ زخم دیتا ہے، نبی مرہم لگاتے ہیں۔ چلتے ہوئے مگر 2-3 شعر ایسے ہم پیش کر دیتے ہیں کہ جدا گانا ہے، سمجھیے گا اس انداز میں کہ نبی کی تعریف جو کی جاتی ہے وہ نبی کی نعت ہے، اور نبی کی نعت عربی، فارسی، گجراتی، مراٹھی، پنجابی، بنارسی کسی میں کیوں نہ ہو، نبی کی تعریف نبی کی نعت ہے، تو کچھ علیحدہ زبان میں کچھ اس انداز میں جو بہت کم سننے کو ملتا ہے، اس کا ایکو اب کم کر دیں گے، آپریٹر سو بھی گئے ماشاءاللہ، یہ ایک دم مدہوش ہو گئے ہیں، ورنہ بڑا دل سے سن رہے تھے یہ، اور دل سے ہی سن رہے ہیں چونکہ اب مدہوش ہو گئے ہیں، ہاں وقت بھی ہو گیا ہے، قاری تطہیر صاحب بس 2-3 شعر اجازت ہو تو پڑھ دیں، آپ تو ایسے اجازت دے رہے ہیں جیسے نکاح پڑھانے کی اجازت دی جاتی ہے، ماشاءاللہ وہ وقت بھی ان قریب آئے گا انشاءاللہ، اللہ قبول فرما لے، بالکل دل کہہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے یہ 2-3 شعر پڑھے جائیں، بطور خاص ایک شادی کے سلسلے میں ہے، ورنہ دور حاضر میں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب شادی ہونے سے پہلے، جیسے یہ آج رات ہے اور شادی کل ہوگی انشاءاللہ، تو دیکھا جاتا ہے لوگ نہ جانے کس طرح کی رسمیں ادا کرتے ہیں، پتہ نہیں کون سے ڈرامے کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی دیکھا جاتا ہے نالیوں پہ
گھوڑوں پہ کھڑے ہو کر کے پوری رات گزار دیتے ہیں، یہ بھی سچی بات ہے۔ مبارک بات کے لائق ہیں سبحان بھائی کے تمام گھر والے، وہ خود بھی جو مل جل کر کے شادی کی حسین تقریب کے موقع پر نبی کے جلسے کو منایا ہے، میلاد مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ رب قدیر سے دعا ہے کہ مولا کریم ان کی ازدواجی زندگی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے آپ، ہاں ویسے بھی آپ کم ہیں، اتنے زیادہ نہیں ہیں، اور ان کم لوگوں میں سے بھی کتنا کم ہوں گے آپ، اب مت ہوئیے گا، چونکہ میرے بعد مفتی صاحب بھی آئیں گے تو ان کو احساس ہوگا، اتنے ہیں کم سے کم رہیے گا۔ ایک شعر ایسا پڑھ دیتے ہیں مولانا صداقت صاحب کہ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ارے ہمتیں لڑتی ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگرچہ محفل تو تب بھی کامیاب ہے کہ پڑھنے والا پڑھتا ہو اور سننے والا ایک شخص ہی کیوں نہ ہو، مگر شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا دل سے پڑھتا ہو اور سننے والا دل سے سنتا ہو، محفل کامیاب ہے۔ اللہ قبول فرما لے۔ کچھ ہمارے بزرگ حضرات تشریف فرما ہیں تو میں بزرگوں کے چند اشعار ایسے دل سے پڑھتا ہوں، دل سے سنیے گا۔ اس سے پہلے آئیے جی لگا کے درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد صلو علیہ وسلم، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تہذیب بھائی مطلع عرض ہے، اور بزرگوں کے کلام کو تو ہم برکتیں حاصل کرنے کے لیے سماعت کرتے ہیں، سماعت کر لیں۔